أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
اور وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ ضرور بضرور تم اس کو لوگوں سے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض میں لیا حقیر قیمت، بس بہت برا ہے جو کچھ وہ عوض لے رہے ہیں۔ ہرگز خیال نہ کریں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کرتوت پر اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اس پر جو انہوں نے کیا نہیں ہے، بس ہرگز خیال نہ کریں آپ ان کے متعلق کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے الٹنے پلٹنے میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا ہے تو نے اس کو عبث یعنی بیکار، پاک ہے تیری ذات سو تو ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جسے داخل کر دے جہنم میں تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو جو ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ تم اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار بس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب اور تو ہمیں عطا فرما وہ چیز جس کا وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں کی زبانی،
اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے لے کر آیت نمبر 194 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اہل کتاب کی اسلام دشمنی بیان کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ اور اسی طرح سے مشرکین ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اور پھر ایمان والوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایمان والوں، تمہیں ایسی حالت میں دو کام کرنے، ایک تو صبر کرنا اور دوسرے تقوی اختیار کرنا، اپنے اعمال کو درست کر لینا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، کہ یہ حالات ایمان والوں کی اصلاح ہی کے لیے آتے ہیں، تاکہ ایمان والے اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ اسی طرح سے ان حالات میں صبر کرنا، یعنی ایمان اور اعمال پر ثابت قدم رہنا اور حالات کو برداشت کرنا۔ دنیا میں وہی انسان کامیاب ہے جس میں قوت برداشت ہو، ورنہ اگر قوت برداشت نہ ہو تو انسان تو مایوس ہو کر ہلاک ہو جائے۔ صبر کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے شروع کی آیت میں اہل کتاب خصوصاً یہودی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا اپنی کتاب تورات میں کہ تم لوگوں تک اس کے احکامات کو پہنچاؤ گے،
اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، تو ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، خصوصاً ان آیتوں کی جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھپایا، اور ان آیتوں کو اور اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر فرض جرم عائد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کی اور ایک برائی بیان کی، اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، کہ ان کے علماء ایک تو جرم یہ کرتے کہ حق بات کو چھپاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کی صفات کو چھپاتے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت وصول کرتے تھے، یعنی رشوتیں کھاتے تھے اپنی قوم کے سرداروں سے، مالداروں سے، غلط فتوے دے کر رشوتیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ دو فرد جرم ان پر عائد کی، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ جب انہیں دعوت اسلام دی جاتی تو وہ کہتے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے سے ہی دین برحق پر قائم ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسا دین برحق؟ حق بات کو چھپانا، اللہ کی کتاب میں خیانت کرنا، اس کے عوض دنیا کی حقیر قیمت وصول کرنا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے اہل کتاب سے میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں قسم کے ساتھ کوئی عہد کرنا، قسم کھا کر کوئی معاہدہ کرنا۔ اللہ نے اتنا پختہ عہد کتاب میں یہود سے لیا تھا، اہل کتاب سے لیا تھا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور بضرور تم اللہ کی کتاب کی آیتیں اور احکامات کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر کیا ہوا نتیجہ؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ پیٹھ پیچھے پھینک دینے کا مطلب ہے عمل نہ کرنا۔ انہوں نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا۔ یاد رکھو اس سلسلے میں حدیث مبارکہ مسند احمد اور حاکم نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ جانتا ہو اور وہ اس کو چھپائے رکھے، بیان نہ کرے، تو قیامت کے دن
اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ ابن ماجہ نے یہ روایت حضرت انس سے بیان کی۔ اسی طرح سے اور ایک روایت علامہ بغوی نے لکھا ہے، حسن بن عمارہ فرماتے ہیں کہ میں زہری کے پاس گیا۔ امام زہری بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حسن بن عمارہ کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس پہنچا، اور اس زمانے میں پہنچا جب انہوں نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دی تھی۔ پہلے حکومتیں پابندی لگا کرتے تھے، بیان پر پابندی، درس پہ پابندی، سیاسی اعتبار سے۔ تو انہوں نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دی تھی۔ حسن فرماتے ہیں میں ان کے پاس اس زمانے میں پہنچا، میں نے ان کو دروازے پہ پایا، یعنی ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے کوئی حدیث بیان کیجیے۔ امام زہری نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے حدیث بیان کر دی چھوڑ دی ہے؟ میں نے حدیث بیان کرنی چھوڑ دی ہے۔ حسن بن عمارہ کہتے ہیں میں نے کہا یا تو آپ حدیث بیان کیجئے یا پھر میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم بیان کرو۔ حسن بن عمارہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھ سے حکیم بن عیینہ نے یحییٰ بن جزاز کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جزاز نے کہا کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک کہ علماء سے علم سکھانے کا وعدہ نہ لے لیا ہو۔ پہلی ذمہ داری علماء پہ ہے کہ علم سکھائے، پھر دوسری ذمہ داری بے علموں پر ہے کہ وہ ان سے علم سیکھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ نے جاہلوں سے علم سیکھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک کہ علماء سے علم سکھانے کا وعدہ نہ لیا ہو۔ جب میں نے یہ حدیث بیان کی تو امام زہری نے مجھ سے 40 حدیثیں بیان فرمائی۔ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے، خاص طور سے جبکہ شہر میں بستی میں کوئی اور علماء موجود نہ ہوں۔ اگر اور علماء موجود ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی طرف رجوع کرو، لیکن بستی میں ایک ہی ہے علم والا،
تو لوگ اس کے پاس آئے تو علم کا چھپانا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، وہ علم کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بہت سے اہل علم دنیا داری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے خوب نوازا کہ مقدر کا ہے وہ تو عطا ہوگا، چاہے امامت کرو چاہے فلاٹنگ کرو، اتنی ہی ملے گا جتنا قسمت میں، اس سے نہ کم اور نہ زیادہ۔ لیکن اہل علم کو چاہیے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ علم کے مشغلے میں رہے اور کچھ نہ کچھ خدمت علم کی انجام دے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ خرچ نہ کرو تو گھٹ جاتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کی دولت، مال وغیرہ خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے۔ 100 روپے میں سے 10 خرچ کرے، 10 گھٹ گئے۔ لیکن علم کی بات یہ ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تم بولیں گے وہ کیسا؟ اس لیے کہ جب خرچ کرے گا تو اور مطالعہ کرے گا۔ لوگ سوال کریں گے یہ 4 کتابیں تلاش کرے گا تو اس سے اور علم میں اضافہ ہوگا۔ تو گویا اس آیت میں اہل علم کو تنبیہ ہے، اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کو بیان کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث بالنعمت کے طور سے اللہ کی اس نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ علم کا چھپانا کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تو اگر پوچھا جائے تو جو حق بات ہے وہی بیان کرے۔ اس کے بعد پھر فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ اسی طرح سے ریاکاری بھی حرام ہے، اور جو کام نہیں کیا، کام نہیں کر کے یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ پہلے آیت شریفہ کا شان نزول سن لو۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یاد رکھو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ منافقین ایسے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پر تشریف لے جاتے تھے تو منافقین پیچھے رہ جاتے، وہ حضور کے ساتھ نہیں جاتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اس پر خوش رہتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہم بچ گئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو یہ لوگ حضور کی خدمت میں پہنچ کر قسمیں کھا کر معذرت پیش کرتے تھے
کہ بہت ضروری کام تھا یا رسول اللہ، خدا کی قسم، نہیں تو ہم برابر آتے تھے، ضرور آتے تھے. یہ سب جھوٹی قسمیں ہیں. اور یہ چاہتے تھے کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے. اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ جو لوگ اپنے کرتوت پہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی یہ منافقین ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ خیال نہ کریں ہرگز کہ یہ لوگ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. یہاں عذاب سے مراد دنیا کا عذاب، اور دنیا کی عذاب سے مراد ذلت اور رسوائی. آپ یہ خیال نہ کریں کہ منافقین اپنی چال بازی کی وجہ سے دنیاوی عذاب سے بچ جائیں گے. یہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے. ایک دن ان کا نفاق ظاہر ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب. تو معلوم ہوا آیت منافقین کے بارے میں نازل. دوسرا شان نزول یہ ہے، علامہ بغوی نے بخاری کے طریق سے بروایت علقمہ بن وقاص روایت بیان کی ہے کہ مروان ابن الحکم، یہ مدینے کا گورنر رہ چکا ہے، مروان ابن الحکم، اس نے اس آیت شریفہ سے متعلق دریافت کرنے کے لیے اپنے دربان رافع کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کر پوچھو عبداللہ ابن عباس سے، کیونکہ قرآن کی اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. رئیس المفسرین ہیں عبداللہ ابن عباس. تو مروان گورنر نے اپنے دربان کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے پوچھو کہ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے کیے پر خوش ہوتا ہے اور ناکردہ چیز پر تعریف کیے جانے کو پسند کرتا ہے، تو یہ شخص کو عذاب دیا جانا یقینی ہے؟ اگر یقینی ہے تو پھر اس سے کون بچ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ اس آیت کے نزول کا سبب اور واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو طلب کیا اور کوئی بات ان سے دریافت فرمائی. یہودیوں نے اصل بات کو چھپا لیا اور کوئی دوسری بات انہوں نے بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کیا
کہ آپ نے جو پوچھا تھا ہم نے وہی بات بیان کی، حالانکہ وہ بات بیان نہیں کی انہوں نے، اور اس فعل پر انہوں نے مستحق تعریف بننا چاہا کہ آپ ہماری تعریف کریں، حالانکہ آپ کو کنفیوز کر رہے تھے، وہ مس گائیڈ کر رہے تھے۔ آپ ایک بات پوچھے بتائے دوسری، اور ظاہر کیا کہ آپ جو پوچھے تھے ہم وہی جواب دیے ہیں، اور یہ چاہا کہ اس بات پر ان کی تعریف بھی کی جائے۔ اور پھر حضور کو مس گائیڈ کرنے پر دل میں خوش بھی ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہی یہودیوں کے بارے میں یہ آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوت پہ، آپ کو غلط مسئلہ بتایا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پر جو انہوں نے وہ کام کیا نہیں ہے، یعنی صحیح جواب نہیں دیا، پھر چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز خیال نہ کریں آپ کہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں واقعے ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں اور ان کے متعلق یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اسی طرح سے اور ایک روایت عبد بن حمید نے اپنے تفسیر میں زید بن اسلم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مروان کے پاس موجود تھے، وہی مدینہ کا گورنر۔ یہ دونوں صحابی اس گورنر کے مجلس میں تھے، تو مروان نے حضرت رافع سے پوچھا کہ یہ آیت لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت رافع نے فرمایا کہ کچھ منافق ایسے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد پر جاتے وہ عذر معذرت کر کے ساتھ میں نہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ہوتے، ہمارا دل تو بہت کرتا کہ تمہارے ساتھ ہونا، مگر خاص مجبوری کی وجہ سے رکنا پڑا ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت رافع کا یہ کلام سن کر معلوم ہوتا تھا کہ مروان کو اطمینان نہیں ہوا، تو حضرت رافع نے گفتگو کا رخ بدل کر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ یعنی میں نے صحیح کہا؟ حضرت زید نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی ناکردہ چیز پر تعریف کے خواہش مند ہونا اس سے منع فرمایا۔ کوئی کارنامہ انجام دو پھر کوئی تعریف کرے اور بات۔ اب جیسے مسجد جنہوں نے بنائی محنتیں کی گزر گئے یا اس میں سے باقی ہیں، جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو باقی ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن دوسرے لوگوں سے پوچھا جائے میاں کیا اچھی مسجد بنائے؟ ہاں ہم ہی بنائے۔ ارے تم کہاں تھے جب یہ لائن پہ تھے کہ نہیں تھے کیا معلوم؟ ہاں تو جو کام کیا نہیں ہے اس پر تعریف کا خواستگار ہونا کہ لوگ ہماری تعریف کرنا، اب ظاہر بات ہے اللہ نے فرمایا ایسوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یاد رکھو اس سلسلے میں اور ایک حدیث مبارکہ، حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا بات ہے؟ جواب دیا ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کرے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اور میرا حال یہ ہے یا رسول اللہ کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ نے روکا ہے، تکبر مت کرو، اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں، یعنی ہینڈسم رہنے کو پسند کرتا ہوں، بننا سنورنا اچھا رہنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری آواز اونچی ہے اور اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے، مجھے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تیری زندگی بہترین ہوگی، خیر والی ہوگی، اور تیری موت شہادت کی موت ہوگی، اور تو جنتی بن جائے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ ثابت بن قیس انصاری خوش ہو کر کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ کی زندگی قابل تعریف گزری،
اور موت شہادت کی نصیب ہوئی. مسیلمۃ الکذاب سے مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں آپ شہید ہو گئے. تو ایک تو ہے بے اختیار چیز، اللہ اس پر اپنے بندے کو درگزر فرمائے گا، اور ایک ہے عمدن، کوئی کام اس طرح سے کرنا جس سے منع کیا گیا ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے. ان کو دنیا میں رسوائی اور ذلت کا عذاب ملے گا، یعنی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے عذاب سے بھلا کون بچ سکتا ہے؟ اگر اللہ عذاب دینے پر آئے، وہ تو بادشاہ حقیقی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں اگر وہی معاف کرنا چاہے تو ہی بندہ بچ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے تو اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دنوں رات کے الٹنے پلٹنے میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. آیتوں کا ربط پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ توحید کا بیان تھا، للہ ملک السماوات والارض. اب یہاں پر اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اتنا وسیع و عریض آسمان، منتہائے نظر تک بغیر کسی ستون کے معلق، اس طرح کے 7 آسمان اللہ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا کیے، دوسرا کوئی نہیں ہے بنانے والا سوائے اللہ کے. اور یہ زمین، اس طرح کی 7 زمینیں اللہ ہی نے پیدا کی. اس زمین میں جو خزانے رکھے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے فرمایا ہر چیز کے خزانے ہمارے قبضے قدرت میں ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، پورے خزانے اوپر نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے بندوں کو ہم اتنے عطا کرتے ہیں. اب جیسے مچھراں ہیں، تھوڑے مچھر آ گئے تو اچھے اچھے پہلوان پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاس اس کے بھی خزانے. نمرود نے 400 سال حکومت کی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، انکار کیا، آگ میں ڈالا.
اللہ نے سلامتی سے آپ کو نکال دیا. اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, ذرا اس کو وارننگ دے. فرشتہ آیا, فرشتے نے کہا دیکھ اللہ پہ ایمان لا. اس نے کہا نہیں لاتا, میں خود خدا ہوں, میں دوسرے میں کیسا لاؤں. فرشتہ واپس گیا کہ نہیں مان رہا. 3 مرتبہ فرشتہ آیا, نہیں مانا. چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا اچھا اب کہ میں میرے رب کی فوج لے کر آ رہا ہوں, تو اپنی فوج لے کر آیا, فلاں میدان میں مقابلہ ہونا. نمرود اوریجنل سپر پاور تھا, یہ آج کل کے ڈپلیکیٹا نہیں, جوتے کھانے والے. اوریجنل سپر پاور تھا اس زمانے میں, پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی, پورے بادشاہ اس کو ٹیکس دیتے تھے. اس نے اپنی چنندہ فوج وقت مقررہ پہ میدان میں اتارا. انتظار کر رہی ہے رب کے فوج کا. اللہ نے مچھروں کے خزانے میں سے ایک ڈھکن کھولا. جاؤ رے ذرا دیکھو ان کو. مچھراں جو آ گئے, اتنے موٹے موٹے مچھر, کہتے ہیں کہ جب وہ چھا گئے فضا میں تو سورج نظر نہیں آتا تھا, اتنے مچھرا. اور جو شور مچا رہے ہیں, نمرود نے پوچھا وہ رب کی فوج کہاں ہے؟ کہا گیا یہ چھے. یہ چھیں کیا؟ اللہ کا حکم ہوتے ہی مچھر جو گرے ہیں ان پر, فوجیوں پر, تو ایسا خون چوسا ہے کہ جسم کا پورا خون چوس لیا. اور ان کے خالی جو ہے ڈھانچے پڑ گئے وہاں میدانوں میں. اس میں سے ایک لنگڑا نمرود بادشاہ کے ناک میں گھس گیا, جا کے دماغ میں بیٹھا اور وہاں پہ ڈنک مار رہا ہے. تڑپتا تھا کئی دن تک, سر دیواروں سے مارتا تھا. آخر اسی میں تڑپ کے مر گیا. جیسی نمرود مرا, لوگوں نے دیکھا ایک موٹا مچھر نکل کے بھاگا. ہر چیز کے خزانے, ہواؤں کے بھی خزانے ہیں, پانی کے خزانے ہیں. ذرا زیادہ چھوڑ دیا پوری دنیا ہلاک ہو جائے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. اتنی ضرورت ہے اتنی ہم پہنچاتے ہیں. اناج کے خزانے, پھلوں کے خزانے ہیں, ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو بہرحال یہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ ان کا خالق ہے, مالک ہے. کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی سوائے اللہ کے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اس میں غور کرو. یہ اللہ کے معبود ہونے پر دلیل ہیں, یہ ثبوت ہیں. یہ واختلاف اللیل والنہار, اور دن رات کا جو چکر ہے کہ رات آتی ہے گزرتی ہے, پھر دن آتا ہے گزرتا ہے, پھر رات آتی ہے. یہ جو چکر ہے رات اور دن کا, اختلاف لیل و نہار, کون بھیجتا ہے؟ یہ اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اگر دن رک جائے زندگی گزرنا مشکل ہو, اگر رات رک جائے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. بندوں کے لیے دن بھی اور رات بھی ضروری ہے. دن بنایا کام کے لیے, رات بنائی آرام کے لیے. کام بھی ضروری ہے, آرام بھی ضروری ہے.
کام ہی کام ہو یہ تو ہلاک ہو جائے، اور نیند ہی نیند ہو تو بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے دنیا کا نظام قائم کیا، یہ اللہ ہی ہے قدرت والا، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ لآیات لأولی الالباب، مگر کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، کیونکہ عقل مند ہی غور فکر کرتے ہیں اور نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ بیوقوفوں کو، جاہلوں کو اس میں کوئی غور فکر کرنا یا نتیجہ اخذ کرنا اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر کوئی عقل مند ہے، غور فکر کرتے ہیں، لیکن غور فکر کرنے کے بعد صحیح نتیجے تک نہ پہنچے، یعنی اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو وہ بھی بے وقوف ہے۔ جیسے دنیا کے لوگ، کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کوئی مریخ پہ گیا ہے، جب تک خدا پہ ایمان نہ لائے، خدا کی قدرت پر یقین نہ کرے، تو ان کی ساری تحقیقات فیل ہیں، کیونکہ اس تحقیقات کا نتیجہ ان کے خالق و مالک کو پہچاننا ہے۔ فضاؤں میں، سیاروں میں جو تحقیق کر رہے ہیں، جب تک ان کے خالق و مالک کو تسلیم نہ کر لیں، ان کی تحقیقات عبث ہیں، بیکار۔ جیسے کسی نے کہا، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ پر، اس کی مصنوعات و مخلوقات کے ذریعے اللہ کی معرفت تک پہنچنا، یہ ہے اصل کائنات میں غور فکر کر کے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لے آنا۔ اس لیے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان میں، اللہ کی مخلوقات میں، مصنوعات میں عبرتیں ہیں اور نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ اس کے بعد سنو آیت مبارکہ کا شان نزول۔ نمبر 1، طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے، قریش مکہ یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیا معجزات لے کر آئے تھے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ عصا اور ید بیضا، لاٹھی جو زمین پہ ڈالتے تو سانپ بن جاتی تھی، پتھر پہ مارتے تو پانی کے 12 بورنگیں جاری ہوتی تھی، 12 چشمے جاری ہوتے، سمندر پہ مار دے تو 12 راستے بن جاتے تھے۔ یہ معجزہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ ید بیضا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے، ایسا روشن ہوتا جیسے اس میں سے کرنیں نکل رہی ہوں، سورج کی کرنوں کی طرح، پھر واپس لوٹاتے تو ہاتھ جیسے کہ ویسے ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات لے کر آئے۔ اچھا، پھر یہ قریش مکہ عیسائیوں کے پاس گئے، عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ لے کر آئے تھے؟ عیسائیوں نے کہا
کہ وہ اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے. ماں پیڑ سے جو اندھا پیدا ہو اس کو آنکھوں میں روشنی پیدا کر دیتے تھے کہ نظر آ جائے. کوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتے تھے. اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ معجزات ہمارے پیغمبر لے کر آئے. قریش مکہ نے کہا بہت اچھے. اس کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دے. مکے کا جو پہاڑ ہے صفا مروہ، صفا پہلے پہاڑ ہوتا تھا، مروہ بھی پہاڑ تھا. اب تو پہاڑا نہیں رہ گئے، تھوڑی نشانی رہ گئی صفا کی. مروہ تو زمین کے برابر کر دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ صفا پہاڑ سونے کا دیکھ کر ہی ہماری قدرت پہ یقین کریں گے. دیکھنا ہے تو آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو کہ ان کو ہم نے پیدا کیا. ہماری قدرت کو دیکھنا ہے رات و دن کہ یہ آنے جانے کو دیکھو. یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح سے اور ایک شان نزول ابن حبان نے صحیح میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، شاگردوں میں سے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو سب سے زیادہ عجیب ہوں آپ مجھے بتلا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سب سے عجیب حالات جو آپ نے دیکھے ہیں مجھ سے بیان کیجیے. اس پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو کہ آپ کی تو ہر شان عجیب تھی. ہاں ایک واقعہ عجیب میں تمہیں سناتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ میں تمہیں سناتی ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے. پھر فرمایا عائشہ اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. غور کیجئے کتنا حق ہے بیوی کا. اس سے اجازت لینا دین کے کام کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے.
کیونکہ اس کا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا بیوی کو ہی پوچھنا پڑے گا کیا؟ کیونکہ گھر کے خان تو ہم ہی ہیں، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، پیارے آقا کا ایک عمل ہمارے لیے ہدایت ہے، یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے، اتنا روئے۔ پھر رکوع فرمایا اور رکوع میں بھی اس قدر روئے، پھر سجدہ فرمایا اور سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، فجر کی نماز کی۔ بلال فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، آپ معصوم ہیں یا رسول اللہ، پھر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلال کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اللہ کے شکر میں آہوازاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ نے فرمایا یہ آیتیں مجھ پر آج رات میں نازل ہوئی تو میں اس کے شکرانے میں کیوں نہ رو۔ یہ اس آیت شریفہ سے متعلق ایک روایت تھی جو بیان کی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید تفصیلات بیان فرمائی کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن و رات کے الٹنے پلٹنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہیں؟ عقل مند وہ ہیں جن میں دو صفات ہوں، وہ دو صفت بیان کی، جس میں بھی پائی جائیں وہ عقل مند ہے، چاہے انہیں چاند میں گیا ہو یا نہیں گیا ہو۔ ہم تو نہیں گئے، لیکن عقل مند ہونے کے لیے یہ دو صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، خود ہی جائزہ لیں۔ دو صفات بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے
بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. کیونکہ انسان کی تین ہی حالت ہے، یا تو کھڑا رہے گا، یا بیٹھیں گا، یا لیٹیں گا. چوتھی کوئی حالت نہیں ہے انسان. اس سے مراد ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں، اللہ کو جو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہی لوگ عقل مند ہیں. اور اگر چاند پہ پہنچ کے بھی جنہیں اللہ یاد نہ آئے، اللہ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے. چاہے دنیا والوں کی نظر میں عقل مند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علامت بیان کی ہے عقل مندوں کے لیے، جو معیار بیان کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے. ایک تو یہ. دوسری صفت عقل مندوں کے لیے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو غور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہ اللہ کے مخلوق کو دیکھ کر غور فکر کرتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، وہ خدا کیسے ہوگا. اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. اور پھر اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے شک ایک مقصد عظیم ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو زمین و آسمان میں غور فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز میں ذرے ذرے میں غور فکر کرتے ہیں، اس نتیجے کو پہنچتے ہیں ضرور ان کا کوئی خالق و مالک ہے اور وہی اللہ ہے. دنیا والوں کی نظریں یہ دنیا کی چیزوں تک ہوتی ہیں، ان کا غور فکر یہاں تک ہے. جیسے لوہا ہے، لوہے میں غور فکر کیا، پھر اسے کام میں لایا، چیزیں بنائی، ان چیزوں کو چلایا، فائدہ اٹھایا. اس سے آگے غور نہیں کیا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون. ان کی فکر یہاں تک رک گئی، مخلوق کی حد تک غور کیا، چاند تک پہنچے، چاند میں غور کیا، وہاں سے پتھر لائے، مٹی لائے، لیکن اس کے آگے ان کا غور فکر نہیں پہنچا. اس چاند کو، اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اس کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، وہاں تک ان کا غور و فکر نہیں پہنچا. اللہ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں میں غور فکر کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو، پہلی صفت ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا. ہر حال میں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق اس سے مراد ہے نماز. عقل مند وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب جو تندرست ہیں ان کے لیے قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے.
پہلے زمانے کی پرانی خواتین بیٹھ کے نمازاں پڑھتے تھے. بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. کھڑے ہونا نماز میں نماز کا رکن ہے، نماز کا فرض ہے. فرض چھٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی. بہت سے جہالت کی وجہ سے بسوں میں سیٹوں پہ بیٹھ کے نمازاں چلا رہے. کیا پابند ہیں ماشاءاللہ، کہے کا مٹھی پابند ہے. نماز کا جو رکن ہی چھوڑ دیا. کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا، اس کی نماز کیا ہوئی؟ اس کو نماز دہرانا چاہیے. نہیں نماز کا ٹائم ختم ہوتا کون دے؟ قضا کرنا پڑے گا. لیکن بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی بلا عذر کے. قیام فرض ہے، یاد رکھو. خواتین کے لیے بھی اب علم آ گیا، ان میں بھی، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو قیام نماز میں فرض ہے. کھڑے ہونا فرض ہے نماز کا. اچھا، اگر کوئی بیمار ہے یا زیادہ عمر ہو گئی، کھڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اب بیٹھنا بولے تو زمین پہ بیٹھنا، اور مسجد والے کرسیاں کی سہولت دی ہے تو کرسی پہ بھی ہو جاتی ہے. ای بات سمجھ میں؟ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کریں. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنا تو ثابت ہے. تو بلا عذر کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھے. کوشش کرے بیٹھ کے دیکھے. زمین پہ جیسے بیٹھ سکتے، دو زانوں بیٹھ سکتے، دو زانوں بیٹھ. مانڈی ڈال کے بیٹھتے تو مانڈی ڈال کے بیٹھ. بہتر یہی ہے. قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، عذر ہے آپ کو، بیٹھ کے پڑھو، درست ہے. بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے. اسی طرح کمزوری ہے، کھڑے ہونے سے چکر آ جاتی ہے، گرنے کا اندیشہ ہے، بیٹھ کے پڑھو، اللہ نے اجازت دی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. تو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیڈ ریسٹ ہے، پٹیاں لگے ہوئے ہیں، سلائن چڑھا ہوا ہے، اب اٹھ کے بیٹھتا انہیں نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا پھر نمازاں چھوڑ دینا؟ نہیں چھوڑنا. وہیں پر وضو کر لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹے لیٹے ہی نیت باندھ لے، قرات پڑھے. پھر رکوع کے لیے سر کو ذرا جھکائے اشارتاً. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوگا، سر اٹھا دے، سیدھا کر لے. اس کے بعد پھر سجدے کے لیے رکوع سے ذرا اور جھکے، رکوع سے زیادہ جھکے. بہتر یہ ہے سر کے نیچے تکیہ لے، سہولت ہو جائے. اچھا، یہ ہے اشارے سے نماز پڑھنا. لیٹے لیٹے نماز پڑھنا، نماز معاف نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. اب یہ نماز مراد ہے یا اس سے اللہ کا ذکر مراد ہے. ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی ذکر ہو رہا ہے، لیٹے لیٹے بھی ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہے. اچھا، یہی لوگ عقل مند ہیں. اچھا، یہ ذکر زبان سے نہیں کر سکتے،
تو پھر دل سے ذکر کرو، یہ اللہ کی طرف دھیان و توجہ رکھو کہ یاد، ذکر کے معنی یاد کے ہیں، اللہ کو یاد رکھو۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہی نافرمانی کرتا ہے، غفلت اسی سے ہوتی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ اللہ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ آسمان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ نے فرمایا غور کرو، عربوں غور کرو۔ اب مکے کے عرب بولے تو گھر سے باہر نکلے 4 چیزیں دکھتے تھے ان کو، سر اٹھائے تو آسمان دکھتا، نیچے کرے تو زمین دکھتی، نظریں اطراف میں گھومے تو پہاڑاں پہاڑاں، اور کوئی جانور دکھا تو اونٹ۔ عربوں کو یہ دکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جتنی کیپیسٹی اتنا ہی حکم، کیا تم غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ نظر کے معنی ایک تو دیکھنے کے ہیں اور ایک معنی غور فکر کرنے کے ہیں، نظر و فکر۔ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، اس کی ہر کل ٹیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کیا۔ صحرا کا جہاز 7 دن پانی نہیں دیے تو زندہ رہتا ہے، کیونکہ 7 دن کا اسٹاک اندر کر لیتا انہیں، اندر ٹنکی ہے اس کے، فل کر لیتا انہیں، آہستہ آہستہ اس میں سے چوس لیتا ہے۔ بڑا مسکین جانور کہ چھوٹی سی بچی بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کر اسے لے جائے فرما برداری کے ساتھ چلتا ہے۔ دوسرے جانور بدماش رہتے، اونٹ بہت مسکین جانور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خصوصاً عربوں کے لیے بڑی نعمت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ابل اونٹ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو تو دیکھو کس طرح ہم نے بلند کیا آسمان۔ تم سمجھتے یہاں ٹکا ہوا ہوں گا، جہاز میں اڑو آسمان اوپر ہی دکھتا ہے۔ جہاز میں میں ذرا کھڑکی کھول کے دیکھا، ہمارا جہاز 40,000 فٹ بلندی سے اڑ رہا تھا، جمبو جیٹ تھا، برٹش ایئر ویز۔ کھول کے دیکھا تو آسمان اوپر ہی ہے، بادلہ نیچے ہے، آسمان اوپر ہی ہے۔ اتنی بلندی آسمان کی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے راکٹاں اتنا اڑ رہے ہیں، ابھی خلا باقی ہے، فضائے آسمانی باقی ہے، آسمان ابھی بہت دور ہے۔ 100 سال سے سائنس پوری رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، ان کا اعتراف ہے کہ آگے لا انتہا فضا ہے کہ جس کا کوئی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی خلا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر آسمان ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اچھا اتنے بلند آسمان، نیچے کوئی ٹیکن، کچھ تو بھی لکڑیاں ڈنڈیاں، کچھ تو بھی پلر، کچھ نہیں، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو، ذرا غور کرو کون تھامے ہوئے آسمانوں کو؟ اللہ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھ رہے،
کیسا ہم نے گاڑ دیا ہے مضبوط مضبوط پہاڑ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کو نہیں دیکھے کیسا ہم نے پھیلا دی ہے. آرام دہ زمین، نہ سخت ہے کہ جینا دشوار ہو، نہ نرم ہے کہ دلدل کی طرح سے دھنستے چلے جاؤ. آرام دہ بنائی، اس میں خزانے رکھے. یہ غور فکر کرنا کہ جس سے ان کے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی، یہ بھی عبادت ہے. یاد رکھو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. آپ نے فرمایا ایک گھڑی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. پوری رات عبادت میں گزارا، ثواب ملا، لیکن اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوئی. ایک لمحہ اللہ کی مخلوق میں غور کیا، اللہ کی مصنوع میں، مصنوعات میں، اور اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، تو یہ رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کا غور فکر کرنا کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ غور فکر کرنا افضل عبادت ہے، کہ عبادت کا مقصود بھی اللہ کی معرفت ہے، اور یہ غور فکر کا مقصود بھی اللہ کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، یہ افضل عبادت ہے. حسن ابن عامر فرماتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ کرام سے سنا ہے، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفکر ہے، غور فکر کرنا ہے. ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے. اسی طرح سے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا گزر ایک عابد زاہد کے پاس سے ہوا جو ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک طرف تو قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کوڑا کباڑا تھا، یعنی اکھنڈا تھا، بیچ میں بیٹھے والے تھے. تو گزرنے والے بزرگ نے کہا کہ آپ دو خزانوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دو خزانے تمہارے سامنے ہیں. ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، پورا اسٹاک یہاں کے جمع ہوتا نا جی قبرستان میں، جتنے مرے یہاں لا کے ڈالتے ہیں نا قبرستان میں، تو انسانوں کا خزانہ ہے قبرستان. اور دوسرا اکھنڈا جو ہے نا یہ مال اور دولت کا خزانہ ہے
جو فضلات اور گندگی کی صورت میں ہے، یہ دونوں خزانے عبرت کے لیے کافی ہیں کہ مال و دولت کا انجام کوڑا کرکٹ ہے، اکھنڈا ہے، اور انسانوں کا انجام قبرستان ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے سوا باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ اسی لیے قبرستان میں جاؤ، عبرت کے لیے جاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، عبرت کے لیے اٹھاؤ، ایک دن میرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اب وہاں جا کے تبصرہ کرتے ہیں، یہ باؤنڈری کون مارے تھے، پیسے کون دیے تھے، کون سے پارٹی والا دیا تھا، یہ اگو باتیں قبرستان میں کہیں کر سیاسی باتیں بھی چلتے، وہاں تبصرے چلتے ہیں، وہاں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، ایک دن میرا انجام بھی یہ ہوگا، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے قلب کی اصلاح اور نگرانی کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانی کی طرف نکل جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر کہتے، این اہلک، تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی فرماتے، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی، ہلاک ہو گئے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے ہیں تو اس کی نافرمانی ہرگز نہ کر سکتے۔ اللہ کی معرفت جس سے حاصل ہو جائے، اس کی عظمت شان کا جسے استحضار ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ضعیف الخلقت انسان، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر، اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح سے بسر کر کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور مساجد کو اپنا گھر بنا، یعنی ضرورت کے لیے اپنے گھروں کو جاؤ، باقی تمہارے اوقات اللہ کے گھر میں، اللہ کی یاد میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، نیکی میں تمہارے اوقات اکثر مساجد میں گزرے۔ ہمارے گزرتے، مگر مسجد کے پنکھے، مسجد کے لائٹاں، اور ہماری نیند، گھر میں مچھرا کاٹتے، چلو مسجد میں لگے ہوئے مسجد۔ ارے خدا کے بندو، مسجد میں عبادت کے لیے آؤ، آرام کرنا درست ہے، لیکن اعتکاف کی نیت کرو۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں سونا جائز نہیں ہے، اعتکاف کی نیت کرنا۔ ہمارے کو اتنی سہولت ہو گئی، اب مسجد میں جو ہے بیت الخلا بھی ہو گئے، طہارت خانے بھی ہو گئے، غسل خانے بھی ہو گئے، ہاں، گھر والوں کو ٹینشن ہی نہیں دے رہے، سیدھا مسجد میں۔ ارے کوئی مسافر ہے، مجبور ہے، کھٹ کھٹ، چلو نکلو، کیوں نہیں تیرے گھر نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے تیرے؟ یاد رکھو، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرو۔ یاد رکھو، یہ ضروریت کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت کی چیزیں مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے زمانے میں نہ وضو خانے ہوتے تھے مسجد میں، نہ غسل خانے، اور نہ طہارت خانے، نہ بیت الخلا۔ اپنے گھروں سے فارغ ہو کے صحابہ مسجد میں آتے تھے، یاد رکھو۔ اب ہمارے ایدی لوگ اب گھر تک جانے تک جماعت چل جاتی، آج بنا لو، سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی۔ یاد رکھو، ہاں ضرورت کے تحت اور بات ہے، لیکن بلا ضرورت استعمال نہ کرو مسجد کی چیزوں کو۔
یاد رکھو، شریعت کے احکامات ہم نہیں بیان کرے تو کون کرنا ہے؟ لوگوں کو برا لگتا ہے، اور ہمارے کچھ دیکھ کے بول رہے اور تیرے کچھ دیکھ کے بول رہے. ہاں بھائی، اللہ کے سوا کس سے ڈرنا جی؟ اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرتا وہی حق بات بول سکتا ہے. لوگوں سے ڈرا حق بات بول ہی نہیں سکتا. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مساجد کو اپنا گھر بنا لے، یعنی اکثر اوقات مسجدوں میں عبادتوں میں گزارو، ضرورت کے لیے اپنے گھروں کو ضرور جاؤ، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا عادی بنا لے. یہ آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے. ہمارے تو آنسو خشک ہو گئے، دعا میں بھی رونا نہیں آ رہا، اتنے سخت ہو گئے، کلیجے پتھر کے جیسے ہو گئے ہمارے، رونا ہی نہیں آ رہا. نہ بیان میں آتا، نہ عبرتناک واقعات سننے میں آتا، اور نہ دعا میں رونا آتا. اتنے سخت دل ہو گئے ہمارے. یاد رکھو، اللہ کے نیک بندے رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ذرا کسی کو غمگین دیکھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی کی تکلیف پہ رو دیتے ہیں، اللہ کی یاد آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جنت جہنم کا ذکر آ جائے بے ساختہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ رونا بھی سعادت کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے. ہاں، گھر والے ستائے تو روتے بیٹھیں گے آگے. عورت لڑکے چلے گئی، مسجد کا کونا پکڑ کے روتے بیٹھا، انہیں کورٹ کی جو ہے سیڑھیاں چڑھا دی، اب روتے بیٹھا. ارے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے خوف سے رونا سیکھو. اللہ کے خوف سے رونا ہے. اچھا، آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا عادی بنا دے، اور اپنے جسم کو صبر کا عادی بنا دے. کھانا نہیں ملا، ذرا بھوکا رہنے کی بھی کیپیسٹی پیدا کر. پانی نہیں ملا، ذرا پیاسا رہنے کی بھی کیپیسٹی پیدا ہونا. اب ہر وقت جب خواہش ہو فوری چیز سامنے رہنا کوئی ضروری نہیں. یاد رکھو، اپنے جسم کو مشقت اٹھانے کا عادی بناؤ، مشقت اٹھانے کا عادی بناؤ. ایدی مت بناؤ. سامنے پانی رکھا ہے، بچے کو ارے ادھر آ رہے ادھر ذرا پانی لا کے دے. کیوں اٹھ کے تو لیا تو مر جاتا. اتنے ایدی ہو گئے، سامنے رکھا ہوا بھی نہیں لیتے. اتنے ایدی ہو گئے. اس کو بچہ ہونا، بیوی ہونا، پانی نہیں دینا، کیا کب سے میں کھاتے بیٹھا، کیوں اٹھ کے دینا نہیں تم. اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ. ایدی قومیں دنیا میں فتح حاصل نہیں کر سکتی. مشقت جو حاصل کرتی ہے، مشقت اٹھانے والی قومیں، وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا، اور اپنے جسم کو صبر کا، اپنے دل کو تفکر کا عادی بنا. کہ دل میں غور فکر کر اللہ کی صفات پر، اللہ کی مصنوعات پر، اللہ کی مخلوقات پہ غور فکر کر، اور کل کے رزق کی فکر نہ کر. جو آج رزق دیا وہ کل بھی دے گا. حضرت عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے اللہ پہ توکل کریں جیسا کہ حق ہے، اللہ ان کو روزی اس طرح سے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں اپنے گھونسلوں میں پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں. اللہ ان کو روزی ضرور دیتا ہے. اللہ بندوں کو نہیں دے گا، اللہ ضرور دے گا. اسی طرح سے یہ غور فکر کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. بہت سارے لوگ ہیں آسمان کے نیچے سے چل رہے ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. جس خدا نے یہ سارے کارخانے کو پیدا کیا، اپنی قدرت کے عجائب کو اس نے پیدا کیا، بندوں کو غور کرنا چاہیے، لیکن غافل بندے ان سے گزر جاتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے. جب غور فکر نہیں کرتے تو اللہ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا. اس کے بعد پھر فرمایا، اعتراف کرتے ہیں بندے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اعتراف کرتے ہیں پروردگار تو نے ان سب چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، ضرور ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا اور اوپر کو اس کا منہ تھا. گھر کی چھت پہ سویا ہوں گا، اس کا چہرہ آسمان کی طرف. اچانک اس کی نظر آسمان اور ستاروں پہ پڑی تو اس نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے. اے اللہ تو مجھے بخش دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے اس کی طرف نظر رحمت فرمائی اور اس کو بخش دیا. غور و فکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے، اور جس پر اللہ رحم فرما دے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی. پھر فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب چیزیں بیکار نہیں پیدا کی. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے تو پاک ہے، لہذا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. معلوم ہوا ایک تو اللہ کی یاد میں لگا رہنا، دوسرے اللہ کی مخلوقات و مصنوعات میں غور فکر کرنا، اور تیسرے اللہ کے عذاب سے ڈرنا. یہ تین چیزیں ہیں کہ بندہ ان پر عمل کر لے، وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب. اچھا مزید دعا کرتے ہیں یہ نیک بندے، عقل مند لوگ کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جسے جہنم میں داخل کر دے تو اس کو تو نے رسوا کر دیا. سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یہ ہے بندہ جہنم میں داخل کیا جائے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کے سوا کون ہے جو کسی کی مدد کرے. ربنا اننا آمنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ کے بندے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو جو ایمان کی ندا دے رہا ہے، ایمان کی دعوت دے رہا ہے. اس منادی سے مراد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بندے دعا کر رہے ہیں، پروردگار ایک منادی جو ایمان کی ندا دے رہا ہے، ہم نے اس ندا کو سنا. وہ منادی کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ. ایھا الناس،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے منادی، اللہ کے حبیب ایمان کی صدا دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ۔ فآمنا، تو اے پروردگار ہم ایمان لائے، لبیک کہا ہم نے اور ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے، موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں وہ بھی عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کے زبانی، اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدہ کیا ہے، یا اللہ وہ چیز بھی عطا فرما کہ اللہ نے وعدہ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کروں گا۔ اے اللہ اپنا وہ وعدہ بھی پورا فرما کہ رسولوں کی زبانی تو نے کیا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا میں نیک بندوں کو آخرت میں رسوا نہیں کروں گا، یا اللہ اپنے اس وعدے کو بھی پورا فرما۔ بدر کے موقع پر حضور کے لیے ایک چھپر ڈال دیا گیا ہے، آپ نے ایمان والوں کی صفیں قائم کی دشمن کے مقابلے میں، اس چھپر کے نیچے آپ اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کیا یہ لوگ راضی ہیں؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کا رب آسمانوں سے فرشتے نازل کرے مدد کے لیے، 1000 فرشتے، دوسرا وعدہ 3000 فرشتے۔ اب دیکھو اللہ کا وعدہ، اس سے مراد اللہ کی نصرت، مدد، فتح ایمان والوں کے لیے دنیا میں، اور آخرت میں وعدہ جنت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو بندے دعا کر رہے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں وہ بھی عطا فرما جس کا وعدہ کیا ہے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں رسوا نہ فرما قیامت کے دن، کیونکہ میدان حشر میں تمام اولین و آخرین کا مجموعہ ہوگا، وہاں کی رسوائی بڑی رسوائی ہوگی۔ یا اللہ اس دن ہمیں رسوا نہ فرما، یعنی ہمیں جہنم میں نہ بھیج دینا کہ رسوا ہو جائے۔ اے اللہ اس دن ہمیں خوش کر دینا، راضی ہو جانا ہم سے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اپنے رسول کے زبانی جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ وہ وعدوں کو پورا فرما۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جانب سے عاجزی، انکساری، دعا یہ بہت پسند ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے بندوں کو کیا چاہیے، اسے تو بندے کی جانب سے دعا کی بھی حاجت نہیں ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ضرورتوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندے میرے سامنے عاجزی کرے، انکساری کرے، اپنی ضرورت پیش کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو دعائیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے گویا بندہ ہم کلام ہوتا ہے، جب اللہ سے ہم راز و نیاز ہوتا ہے، دعا جب کرتا ہے بندہ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ لوگ بولتے ہیں دعا ہے چ نہیں، ارے وہ ٹھیک ہے، وہ رسم و رواج کی دعا نہیں ہوگی، لیکن دعا تو بہرحال
قرآن میں 100 آیتیں ہیں جس میں دعاؤں کا بیان ہے. 100 آیتوں میں انبیاء کی دعائیں ہیں, نیک بندوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. اللہ نے خود حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اب بندے بولے ہمارے کو ضرورت نہیں ہے, کہاں جاتا پھر, کون دینے والا ہے تیرے کو, کس کے بعد انہیں جوتے ہی مارتا. ایک اللہ کی ذات ہے, عاجزی کرو, اللہ تمہاری دلی مرادوں کو پورا فرمانے والا ہے. خوش ہوتا ہے بندے کے مانگنے سے, اور جو نہیں مانگتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ سے نہیں مانگتے اگرتے ہی, اللہ نے فرمایا ایسوں کو ذلیل کر کے ڈالوں گا جہنم میں. عاجزی ان کے ساری دعاؤں کا اہتمام. بہرحال غور و فکر کرنا اللہ کی مصنوعات اور مخلوقات میں, اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا, دعاؤں کا اہتمام کرنا, اس کا حکم آیتوں میں دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کی درخواست آئی ہے, حرمت بھی, ان کی طبیعت ناساز ہے, دعا فرمائے اللہ مریضہ کو شفائے کامل عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے, دعا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما, عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے, اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ بن بیاہی بچیوں کے نکاح کے فیصلے فرما. جو جس حال میں پریشان ہے اللہ تو خوب جانتا ہے, ان بندوں کی پریشانی کو دور فرما. حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.